چہرہ دیکھنے کے لیے، لہذا محبوب کا چہرہ تو نظر آتا نہیں ہے۔ اب یہ بچہ محبوب کی یار کی جدائی کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتے اتنا بیمار ہو گیا کہ نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کسی سے بولتا ہے۔ بس صرف ایک ہی بات ہے، صرف زبان پر ایک ہی بات ہے کہ محبوب کا چہرہ دکھا دو، محبوب کا چہرہ دکھا دو، لیکن محبوب کون ہے یہ کبھی بتایا ہی نہیں۔ اب باپ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا امیر ترین، ایک دن ایک ایسا آیا کہ اس بچے کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا۔ باپ بیٹے کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، بیٹے تو اکلوتا میرا بیٹا ہے، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے سوا میری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تو آخری کوئی خواہش ظاہر کرنا چاہے تو میں تیری آخری خواہش پر اپنی جان و مال سب کچھ اپنی بال سکتا ہوں، پر تیری آخری خواہش پوری کروں گا۔ بچہ کہتا ہے، بیٹا ابا جان آپ کے بس میں میری خواہش پورا کرنا نہیں ہے، آپ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ ابا کہتا ہے کہ میرے بیٹے اب یہ باتیں مقابلہ بازی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گھڑی آخری وقت کی طرف جاتی جا رہی ہے، لہذا جلدی بتاؤ آخری خواہش کیا چاہتے ہو۔ بیٹا کہتا ہے، اے باپ اگر آپ آخری خواہش میری پوری کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں نے پیار محمد عربی سے کر لیا ہے، میں نے پیار محمد عربی سے کر لیا ہے، میں پیار محمد عربی سے کرتا ہوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ محمد عربی کا آخری بار دیدار ہو جائے تاکہ جاتا جاتا محبوب کا چہرہ تو دیکھتا جاؤ۔ اب باپ اکلوتا بیٹا اور وہ بھی مرنے کے عالم میں، باپ کیا نہ کرے۔ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں آج تک جتنے لوگ میرے قبیلے کے مسلمان ہوئے ان تمام کی میں نے گردنیں اڑا دی ہیں، لیکن آج مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میرے بیٹے آج اگر تیرا یہ آخری وقت نہیں ہوتا تو میں نے تجھے بھی تیری بھی گردن اڑا دینی تھی، لیکن اب تیرا آخری وقت ہے، میں کچھ بھی کروں تیری اس خواہش کو بھی پورا کر سکتا ہوں۔ اب باپ جو ہے اپنے سارے سرداروں کو، اپنے سارے جو اس کے ساتھ تھے ان سب تمام کے لوگوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جا تو رہا ہے لیکن قدم بڑے بوجھل ہیں، یہودی ہے نا، مسلمان نہیں ہے نا، یہودی ہے، قدم بڑے بوجھل ہیں، بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہے، اگلا قدم رکھتا ہے، پھر بڑی مشکل سے پچھلا اٹھاتا ہے، پھر آگے رکھتا ہے۔ جاؤ حضور کی بارگاہ میں رہا، اور دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں حضور ہماری بات سنیں گے بھی یا نہیں سنیں گے، اتنے بڑے مصروف، اور ہم یہودی وہ مسلمانوں کے نبی، پتہ نہیں بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کتنے پیارے رسول ہیں، کتنے قریب ہیں۔ اب یہ یہودی اپنے سارے لوگوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا، جب حضور بیٹھ کر صحابہ کو دین اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے، محمد، آوازیں لگاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو باہر کون بلا رہا ہے۔ صحابہ آئے، دیکھا، فرمایا کہ عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی کا ٹولہ ہے، یہودیوں کا ٹولہ ہے، ان کا ایک بڑا سردار بھی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محبوب نے فرمایا، آنے دو، منع نہیں کرو، آنے دو۔ اب اسے آنے دیا گیا۔ اب وہ محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ اے محمد، میں آپ کے پاس باخدا کبھی بھی نہیں آتا، میں کبھی بھی آپ کے پاس چل کر نہیں آتا، اور آپ سے میں نفرت کرتا ہوں، معاذ اللہ، آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ سے صرف ایک سوال لے کر آیا ہوں، ایک خواہش لے کر آیا ہوں۔ میرا بیٹا ہے، موت کے عالم میں ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے پیار کر بیٹھا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں محمد عربی کا دیدار کروں گا، کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اس یہودی کے بیٹے کو جا کر اپنا دیدار عطا فرما دیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے یہودی، تو یہودی ہے نا، تیرا بیٹا تو ہمارا عاشق ہے، تیرا بیٹا تو ہم سے عشق رکھتا ہے نا، ہم سے پیار کرتا ہے، تو یہودی ہے۔ صحابہ اکرام سے حضور فرماتے ہیں، چلو میرے صحابہ چلتے ہیں، میرے محبوب سے ملنے چلتے ہیں اور میرے یار سے ملنے چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا پورا جمگٹھا، پوری جماعت کو لے کر حضور اس اپنے عاشق سے ملنے گئے ہیں۔ عاشق کے گھر میں گئے، اب عاشق کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، فرشتہ نظر آ چکا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، آنکھیں بند ہیں۔ میرے محبوب جا کر اس اپنے عاشق کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ باپ کہتا ہے کہ اے بیٹے آنکھیں کھولو، تیرا عشق تیرے سر پہ آگے کھڑا ہوا ہے، تیرا محبوب تیرے سر پر موجود ہے، آنکھیں کھولو، اسے دیکھو۔
اب بیٹے نے بڑی مشکل سے جب آنکھیں کھولی، دیکھا منزل سامنے ہے، مقصود سامنے ہے، پیار سامنے ہے، عشق سامنے ہے، محبوب خدا سامنے ہے۔ اب دیکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر، وہ بچہ اور حضور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کر رہے ہیں۔ یا حضور کو پتا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یا بچے کو پتا ہے کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضور کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، الفاظ جو ہے وہ پھول کی طرح جھڑے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیرا خدا جانے محمد عربی جانے۔ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تیری جنت کی ضمانت میں آج تجھے مصطفیٰ دیتا ہوں۔ اب یہ بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں باپ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، باپ پتہ نہیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو باپ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، پوری زندگی تو نے اس محمد عربی کی غلامی میں گزار دی ہے، آج مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تیرے آقا تجھے کہہ رہے ویسے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جا۔ اب حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بچہ جو ہے لڑکھڑاتی زبان میں، اس لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی جو روح ہے وہ قبض ہو گئی، موت آ گئی۔ اب یہ یہودی کہتا ہے کہ اے محمد، یہ بچہ جب تک زندہ تھا ہمارے کام کا تھا، جب تک یہ زندہ رہا ہمارے کام کا رہا، آج یہ کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام ہو کے مر چکا ہے، یہ ہمارے کام کا نہیں، اسے لے جائیں، اسے لے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بچے کو اٹھاؤ، لے کر چلو، آب زمزم سے جو ہے وہ غسل دو، اور میرے جسم مبارک سے ٹچ کیا ہوا کپڑے کا اسے لباس دو، اور میں خود قبر میں اتر کر پہلے قبر میں سورتیں پڑھوں گا، پھر اس قبر میں اسے اتارنا ہے۔ صحابہ اکرام لے گئے، آب زمزم سے جو ہے وہ غسل دیا گیا، حضور کے جسم مبارک سے ٹچ کیا ہوا کپڑا اس بچے کو کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد جب اس بچے کو اٹھا کر قبر کی طرف لے گئے تو حضور علیہ السلام اس قبر میں پہلے اترے، قبر میں اتر کر کبھی دائیں جانب کچھ پڑھتے ہیں، کبھی بائیں جانب کچھ پڑھتے ہیں، کبھی سر کی طرف کچھ پڑھتے ہیں، کبھی پاؤں کی طرف کچھ پڑھتے ہیں۔ حضور بڑے پریشان ہیں، پریشانی کا عالم ہے، بڑا پریشانی کا عالم ہے۔ حضور کا چہرے پر بڑے پریشانی کے آثار ہیں۔ اس پریشانی کے آثار میں حضور کے چہرہ انور پر، سردی کے عالم میں بھی، سردی کے موسم میں بھی حضور کے چہرہ انور پر گرمی کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ اب یہ پسینے کے چند قطرات جو ہے وہ قبر میں گر گئے، پسینے کے چند قطرات قبر میں گرے۔ قبر میں گرنے کے بعد حضور اٹھے اور فرمایا کہ لاؤ میرے غلام کو اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتاروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس غلام کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد جب باہر تشریف لائے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا بڑا مشکل کا معاملہ تھا، ہم آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے، بڑے پریشان ہو رہے تھے آپ، کبھی جو ہے وہ آپ کے چہرے پر پریشانی کا آثار نظر آ رہے تھے، پسینہ آ رہا تھا، یا رسول اللہ اتنی سردی میں پسینہ کہاں سے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، دراصل بات یہ ہے کہ اس بچے نے جب کلمہ پڑھا تو اس بچے کے جتنے بھی گناہ تھے، اللہ نے اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب جب یہ بچے کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، یہاں پر لایا گیا، تو اب جب میں قبر میں اترا پڑھنے کے لیے، چند صورتیں پڑھنے کے لیے، تو میرے اس قبر میں اترنے سے پہلے اللہ نے جنت سے فرشتے اس قبر میں بھیج دیے تھے۔ اس قبر کے اندر فرشتوں کا رش اتنا تھا، فرشتوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ میں تنگ ہو رہا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لہٰذا میں ان فرشتوں کی بھیڑ میں پریشان ہو گیا۔ اور یہ رب کی ایک معرفت تھی، رب تعالیٰ کی ایک چاہت تھی کہ مجھے پسینہ آئے اور پسینہ چہرہ انور سے ہوتا ہوا قبر میں گرے، تاکہ غلام جب تک قبر میں تا قیامت ہوتا رہے، چہرہ انور کے پسینے کی خوشبو اس کی قبر میں محسوس ہو۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اسے تدفین کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا کی، جس کے لیے دعا کرنے والے میرے مصطفیٰ ہوں، اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو قبر میں اتارنے کے بعد تو بات جو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، ہمارے رسول، ہمارا اسلام اتنا چہیتا اسلام ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام اتنے پیارے اور حریص نبی ہیں،
اور آج کے جو لوگ ہمارے اسلام کو جو ہے وہ بم دھماکوں کے دانے دیتے ہیں نا، میں ان سے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دین، ہمارے دین اسلام کو بم دھماکوں کے دانے مت دینا۔ ارے وہ تمہارے بدو ہیں جو یہ کرتے ہیں، تمہارے غلام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ ہمارے اگر دین کو پڑھنا ہے، ہمارے اسلام کو پڑھنا ہے، ہمارے مسلک کو پڑھنا ہے، ہمارے مذہب کو پڑھنا ہے، تو آؤ ہمارا مذہب جو ہے جب ایجاد ہوا تھا، ہمارا مسلک جب شروع ہوا تھا، اس وقت بھی یہ اسلام تلوار کو چھوڑ کر دین اسلام خوشی سے پھیلتا، اور آج یہ مقام ہے، آج بھی یہ اسلام خوشی سے پھیلتا ہوا